سوال ہے جی مولوی اشفاق احمد بہاول نگر، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو اسلام کی بنیاد پہ حاصل تو کر لیا گیا ہے لیکن اس ملک میں اسلامی نظام لاگو نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا پاکستان میں کبھی اسلامی قوانین نافذ ہوں گے؟ مولوی اشفاق صاحب، پہلے آپ ذہن میں رکھیں اسلامی قوانین آفاقی قوانین ہے، ورنہ اور اس کا مطلب ہے منصفانہ قوانین، ورنہ وہ ملک خوشحال، ترقی یافتہ، مہذب، پرسکون اور کامیاب نہ ہوتے جو اسلامی ہیں ہی نہیں۔ ان کے قانون منصفانہ ہے، ہر منصفانہ، ہر خوبصورت چیز ہی بنیادی طور پہ اسلامی چیز ہے، ورنہ آج سے 1400 سال پہلے ٹریفک کے کون سے قوانین تھے جی؟ تو قوانین تو یہ ابھی جب آٹوموبائل وغیرہ کا سلسلہ، اسی طرح بجلی کے محکمے کے اپنے قوانین ہیں، بینکنگ کی دنیا، اقوام متحدہ، ٹیلی فون کے، کمپیوٹر کے، یہ سوشل پتہ نہیں میڈیا شیڈیا، یہ وہ سارا سول ایویشن، جہاز رانی کی ایک اپنی دنیا ہے، اس کے اپنے پتہ نہیں کون کون سے قوانین ہیں، اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں۔ سو یہ ایوالو ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہت ہی سطحی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اسلام کا کوئی ایسا سچ معاشی نظام نہیں ہے، ہدف دیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ خود قرآن پاک میں لکھا ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ جس صحت میں، یہ اللہ پاک تو جانتے تھے کہ بھی 1400 سال پہلے، کہ 1400 سال بعد کی دنیا کیسی ہوگی۔ ہدف کیا ہے؟ اسلام میں کوئی معاشی نظام نہیں ہے، بیسیکلی ہدف ہے جیسے مرضی اچیو کر لیں آپ۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ ایئرپورٹ پہنچنا ہے، میں یہاں سے جاؤں گا، کوئی ڈیفینس سے چلا جائے گا، کوئی شہر سے آ جائے گا، کوئی علامہ اقبال ٹاؤن سے آ جائے گا، پہنچنا وہاں۔ وہ کیا ہے کہ طاقت یہ ہے، نہ کوئی سیاسی نظام ہے سچ، یہ ذہن میں رکھیں آپ، اور نہ کوئی مالی نظام ہے۔ اچھا، دیا کیا ہے؟ ٹارگٹ، اور یہ آپ پہ چھوڑ دیا کہ اپنے وقت، اپنے زمانے، اپنے عصر، اپنے عہد کے حوالے سے تمہیں جو سوٹ کرتا ہے وہ سسٹم اختیار کرو، لیکن ٹارگٹ یہ ہے، ٹارگٹ نہیں چینج ہونا۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ اب ٹارگٹ اس میں یہ ہے کہ سیاسی نظام اسلام کا، جو میری فہم ہے، میں تو آپ کی طرح مولوی نہیں ہوں، میں سادہ سا عام گناہگار آدمی ہوں۔ سیاسی نظام یہ ہے، اور مالی نظام، کہ سیاسی نظام کے حوالے سے یہ لعنت اور پھٹکار جو ہے وہ اسی لیے ہے، سیاسی طاقت چند خاندانوں میں مرکوز نہ ہو جائے، اور مالی نظام یہ ہے کہ مالی طاقت بھی چند گھرانوں میں تک محدود نہ ہو جائے، اور یہ کیسے بہیو کرے؟ جیسے ایک صحت مند انسانی جسم میں خون سرکولیٹ کرتا ہے، پراپر جسے کہتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، پاؤں کے ناخن تک، سر کے ٹاپ تک، مالی اور سیاسی طاقت یوں جوڈیشیسلی، یوں منصفانہ طریقے سے سرکولیٹ کرے سوسائٹی میں جیسے انسانی جسم میں خون سرکولیٹ کرتا ہے، ورنہ کلاٹنگ ہو جائے گی۔ اگر مخصوص جگہ پہ خون کہیں کم، کہیں زیادہ، تو کہیں لو بلڈ پریشر ہوگا، کہیں ہائی بلڈ پریشر ہوگا، وہ فیٹل ہوگا، کہیں کلاٹنگ ہو جائے گی، کہیں اور۔ تو ہم جیسے معاشروں میں آپ منصفانہ، اس کی وجہ ہے کہ دنیا میں بے شمار معاشرے ہیں جو ہم سے صدیوں آگے نکل چکے ہیں۔ چائنا ہے، حیرت انگیز مثال ہے ترقی کی، وہ تو کوئی اسلامی معاشرہ نہیں ہے، انہوں نے غربت کے خلاف دنیا میں پہلی بار اتنے کم عرصے میں
انہوں نے غربت کا جتنا بھی خاتمہ کیا ہے وہ تاریخ میں ریکارڈ ہے، اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں. وہ تو اسلامی نظام نہیں ہے. وہاں منصفانہ نظام جو بھی ہوگا وہی اسلامی نظام. مارا تھینک یو ویری مچ. آن این ایوریج لگاؤ کہ اگر ایک آدمی 1 کلو دودھ کنزیوم کر رہا ہے تو وہ گند. اچھا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے جب چھاپے پڑتے تھے وہاں میں اگر پڑھا ہو، وہ ہر ہفتے 10 دن بعد ہوتی تھی کہ اتنے 1000 لیٹر وہ گرایا گیا، ضائع کیا گیا. کیسے بنا وہ تھا؟ کیمیکل سے. یعنی یہ بدبختی کی انتہا ہے. میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دے کے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لے جانے کے لیے رشوت دیتے ہیں. خاندان کا کوئی بزرگ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، نماز جنازہ بیسیکلی دعا ہوتی ہے، وہ کرنے کے بعد اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جا کے لینے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. مجھے بتائیں یہاں ٹھیک کیا ہے؟ بیسن ٹھیک ملتا ہے یا مرچیں ٹھیک ملتی ہیں؟ اسلامی شہد کے نام سے جو گند بیچتے ہیں، کوئی شرم ہے نہیں. رمضان میں مہنگائی تو اور کرپٹ ہونا کیا ہوتا ہے. سو وی آر کرپٹ ٹو دا کور، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا آپ نے آگے کہا اس کرپٹ نظام کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب بنیاد رکھی گئی تحریک انصاف کی تو میں نے ایک سلوگن دیا تھا، کافی سلوگنز دیے تھے، ان میں سے ایک تھا تحریک انصاف عدالتی انصاف سے اقتصادی انصاف تک. افلاس سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہے. بھوک، شرک، غربت یہ شرک تک لے جاتی ہے. بھوک، افلاس، غربت یہ شرک تک لے جاتی ہے. تو جب کسی معاشرے سے منصفانہ معاشی نظام نہیں نصیب ہوتا تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. میں نے جب کہا تھا کہ عدالتی انصاف سے اقتصادی انصاف تک، معاشرہ جو ہے، ہم سوسائٹی، ہم معاشرہ کہتے ہیں، معاشرہ نکلا ہے معاش سے. منصفانہ معاشی نظام جب تک نہیں ہوگا تب تک سب مین اور مینیملز پیدا ہوتے رہیں گے. سو جب تک یہ نہیں ہوتا، اور ایک ریاست کی ضرورت کیوں ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بنیادی ضروریات زندگی کو یقینی بناتی ہے، جس میں صرف علم، اناج اور علاج نہیں، روٹی، کپڑا، مکان نہیں، عزت نفس کی حفاظت بہت ضروری ہے. آپ کا کروڑوں بچہ اسکول سے باہر رول رہا ہے، چائلڈ لیبر عام ہے، رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی ہے، بچہ کرائے پہ اٹھا دو. ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہوئے. یہ بڑا ایکسپینسو ہابی ہے. تو جن کو 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ بنا، پاورٹی، خط غربت کیا ہے؟ خط غربت کا مطلب یہ ہے جو کروڑوں کے حساب سے پاکستانی خط غربت پہ. خط غربت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی مر جائے، اللہ معاف کرے، اس کے کفن دفن کا ان کے پاس بندوبست نہیں ہوتا. تو یہ تو گن پوائنٹ پہ کرپٹ کرنے والا نظام ہے. جب تک آپ اس کو تبدیل نہیں کرتے، کسی خیر کی قطعاً کوئی توقع نہ رکھیں. یہاں تو ریاست آپ کو گن پوائنٹ پہ کرپٹ کرتی ہے. مجھے بتائیں آپ، ایک جو چپڑاسی کی تنخواہ ہے، ایک ASI کی تنخواہ ہے، ایک پولیس کانسٹیبل کی تنخواہ ہے، یہاں سے لے کے اوپر تک چلے جائیں، چونکہ ویسے ہی ان کا معیار زندگی جو ہے بلند ہوا. ظاہر ہے ایک آدمی جو 22واں گریڈ، میرا خیال آپ کا الٹیمیٹ گریڈ ہے، اس نے بچے اچھے، ان کو تعلیم دلانی ہے، اس کا اپنا رکھ رکھاؤ، میل جول، جینا مرنا سارا کچھ، اس کی تنخواہ میں کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتا دیں. ایوریج ایک 7-8 کی، 3 بچے، 2 میاں بیوی، 5 ماں باپ، کوئی 7 کی اگر ایوریج ایک فیملی ہے. مجھے آج کل کے زمانے میں کوئی 1.5-2 لاکھ روپے میں زندہ رہ کے بتا دے تو میں اس کو استاد مان لوں گا، ساری زندگی اس کے قدموں میں گزار دوں گا. فضول بات ہے. آپ اندھے ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ کم ظرف ہیں.
اگر آپ سے مراد آپ نہیں، جو لوگ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس انکم میں بنیادی فلسفی کیا ہے کہ ایک تولہ سونے کی قیمت کے برابر جو آمدنی ہے وہ منیمم ویج ہونا چاہیے، وہ ہے. سو یہ تب تک بھگتنا پڑے گا جب تک آپ اس میں پھر چوری، چکاری، کمینگی، رذالت، چونکہ یہ سارا کچھ انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے. میں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، مینیملز اور سب مین. سب مین کیا ہوتا ہے؟ جانور سے 1 قدم اوپر، انسان ہونے سے 1 قدم نیچے. دوسرا میں نے لفظ استعمال کیا ہے مینیمل. مینیمل کیا ہوتا ہے؟ آدمی اور جانور کا ملغوبہ. سو انفارچونیٹلی یہ ریالٹی ہے. یہ تب تک ختم نہیں ہو نہیں سکتا جب تک آپ منصفانہ معاشرہ، متوازن معاشرہ، آپ ایک کھا کے مرتے جا رہے ہیں، بدہضمی نہیں ان کی مکنے میں آ رہی، کچھ بھوک سے مر رہے ہیں، اکثریت بھوک سے مر رہی ہے، اقلیت ہے وہ بدہضمی سے مر رہی ہے. سو آ جاتے ہیں لیڈر. میں حیران ہوتا ہوں کہ نیچے سے مجمع جو ہے اس کو چاہیے ان کو سنسار کر دیں. میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اوپر چڑھ کے کوئی راجکمار جعلی، بقول ہماری فردوس عاشقہ بان کے، تو کوئی جعلی راجکماری اور کوئی جعلی راجکمار کہہ رہا ہوتا ہے. کوئی شرم حیا نہیں. اور سننے والے بھی سن رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ نیچے سے پتھر اٹھار کے ماریں. کیوں ہم تمہارے کہاں سے بزرگ ہو گئے اور بہنیں ہو گئے اور بھائی ہو گئے؟ لیکن نہیں، اتنا بڑا جھوٹ صبح دوپہر شام اراؤنڈ دا کلاک کئی اشروں سے مسلسل چل رہا ہے. جب تک چلاتے رہیں گے یہی کچھ چلے گا. تھینک یو ویری مچ.